اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 1۔ بڑی جلدی کی بے وقوفوں نے یہ کہنے میں کہ کسی نے ان کے پیغمبر ان کو پھیر دیا قبلہ سے کہ جس طرف اب تک وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مشرق اور مغرب اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت وسط تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور ہمارے رسول تم پر گواہ رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام مورخین و مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہجرت نبی کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 18 ماہ یعنی پورا 1.5 سال تک بیت المقدس کو قبلہ سمجھ کر بیت المقدس کی ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور 2 ہجری میں رجب کی 15ویں تاریخ کو جبکہ حضرت مسجد کعبہ میں جو کہ مدینہ سے ایک فرق پر ہے نماز ظہرین ادا فرما رہے تھے کہ عین حالت نماز میں جبکہ 2 رکعت نماز حضور ادا فرما چکے تھے، ارشاد قدرت ہوا کہ اب تیرے تیسری رکعت سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، لہٰذا اسی وقت آپ نے حالت نماز میں ہی بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا۔ تفسیر بیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 معلوم ہوا کہ 13 سال مکہ کی زندگی کی نمازیں اور 1.5 برس مدینہ کی نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ بیت اللہ 2 ہجری میں قبلہ بنا۔ غور طلب امر یہ ہے کہ مکہ فتح ہوا 8 ہجری آخر ماہ رمضان المبارک میں، یعنی کعبہ سے بت 8 ہجری آخر رمضان کو نکالے گئے، تو بعد از قبلہ بننے کے 6.5 سال تک بت کعبے میں پڑے رہے، اور قدرت کی طرف سے کعبہ قبلہ تھا۔ جناب رسول خدا، اہل بیت طاہرین اور صحابہ کرام 6.5 برس تک اس کعبہ کو منہ کر کے نماز پڑھتے رہے کہ جس کعبہ میں بے شمار بت پڑے تھے۔ مفتیان دین، وارثان شریعت فتویٰ صادر فرما دیں کہ کیا یہ 6.5 سال کی نمازیں باطل ہیں یا صحیح؟ اگر یہ 6.5 برس کی نمازیں درست ہیں تو ماننا پڑے گا کہ بت بت رہے اور کعبہ کعبہ رہا، یعنی کسی مقدس مقام پر کسی نجس شے کے رہنے پر نجس نجس رہتا ہے اور پاک پاک رہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ایک ربائی سنیں، نہ الفت ہو تو اپنوں میں بھی کچھ اغیار ہوتے ہیں، نہ الفت ہو تو اپنوں میں بھی کچھ اغیار ہوتے ہیں، انہیں کیا فائدہ صحبت کا جو بدکار ہوتے ہیں، مہک اپنی مزاج اپنا محل اپنا مقام اپنا، ہمیشہ باغ میں پھولوں کے ساتھی خار ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح بتوں کے درمیان کعبہ کعبہ رہا
اور بدبد رہے۔ اسی طرح تم بھی امت وسطی ہو، تمہارے ادھر ادھر بھی افراتفری ہے۔ امت وسطی کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم لوگوں پر گواہ اور ہمارے رسول تم پر گواہ ہوگا۔ آج مجھے امت وسطی کے بارے میں ذرا تفصیل سے عرض کرنا ہے۔ سنو، وسط کا لغوی معنی ہے درمیان ترازو کے علاقہ کوئی، اسی لیے وسط کہتے ہیں۔ دوپہر ہو تو وسط شمس کہا جاتا ہے۔ 3 کا وسط ہوگا، 4 کا درمیان کا تو کوئی نمبر نہیں ہے، یعنی 4 کا درمیان خالی ہوگا، 5 کا وسط تیسرا ہے، اسی طرح 7 کا درمیان چوتھا ہے، یعنی جس کے دونوں پہلو برابر ہوں اسے کہتے ہیں وسط۔ علماء اعمہ کا بیان ہے کہ امت مصطفیٰ امت وسطی ہے۔ تو بتاؤ یہ امت کس طرح وسطی ہے؟ کتنے کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے ایک طرف 1,24,000 امتیں ہیں اور دوسری طرف ایک امت بھی نہیں، تو گنتی کے لحاظ سے تو ہرگز یہ امت وسط نہیں ہے۔ اگر گنتی کے لحاظ سے اس امت کو وسط کہنا ہے تو 1,00,000 نبی اور بنانے پڑیں گے۔ اس طرح تو مرضی ہونا پڑے گا تاکہ امت وسطی ہو جاؤ۔ دوسرا، یہ امت اپنے عمل کے لحاظ سے امت وسطی ہے۔ ایک طرف انبیاء علیہ السلام کی عمل، دوسری طرف ساری کائنات کے عمل، اور درمیان میں امت محمدی کے اعمال ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو امت وسطی ہوگی، حقیقت ہے کہ عمل کے لحاظ سے بھی یہ امت دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے پست ہے۔ بتاؤ اس امت میں آصف بن بخیر کہتے ہیں کہ حضرت لقمان کا درجہ کتنے لوگوں نے حاصل کیا؟ مریم جیسی پاک دامن کتنی بیویاں اس امت میں ہیں؟ آسیہ اور ہاجرہ کا درجہ کس بیوی کو نصیب ہوا؟ حضرت آسیہ وہ بیوی ہے جس کو قدرت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت ہاجرہ مقدس خاتون ہیں کہ چند قدم دوڑی تو قیامت تک ارکان حج بن گئے، مگر اس امت کی مشہور بیوی بصرہ تک سعی فرماتی گئیں، مگر خود اس امت کے لوگوں نے اس فعل کو غلط قرار دیا، غلط کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ ارے عمل کے لحاظ سے تو اس امت کے لوگ نہایت ہی ذلیل و پست ہیں۔ فرما کس نبی کی امت نے اپنے رسول کی اولاد کو ذبح کیا ہے؟ کس نبی کی امت نے اپنے پیغمبر کی بیٹیوں بہوؤں کو قید کر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا؟ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اگر دنیا کی تمام قوت خباثت کا مقابلہ کریں اور اپنے سارے خبیث لے آئیں تو ہم تنہا حجاج کو پیش کر کے بازی لے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہ سردار منافقین کہا تھا۔ اس کا قول تھا کہ اگر ابن مسعود کی کرت پر کوئی شخص قرآن پڑھے گا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، اور مصنف اس کرت کو اگر سور کی ہڈی سے بھی چھلنا پڑے تو چھل دوں گا۔ اس نے حضرت انیس بن مالک اور حضرت سہیل بن سعادی جیسے بزرگوں کو گالیاں دی اور ان کی گردنوں پر مہریں لگائیں۔ اس نے عبداللہ بن عمر کو قتل کی دھمکی دی۔ وہ اعلانیہ کہتا تھا کہ اگر میں لوگوں کو مسجد کے ایک دروازے سے نکالنے کا حکم دوں اور دوسرے دروازے سے نکالنے تو میرے لیے ان کا خون حلال ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی